بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ سیاست اپنا راستہ بنانے کا نام ہے، ممکنات کا کھیل ہے، موقع، حادثہ یا کوئی سانحہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے فائدہ اٹھانے کا فن سیاست کہلاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اعلان کر کے پیپلز پارٹی نے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس روز شرپسندوں کے پھیلائے ہوئے شرارے اور پرتشدد کارروائیاں پیپلز پارٹی کو جواب عرض تھا۔ یہ الزام تو براہ راست پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر عائد بھی کر چکی ہے، یعنی سیاست بازیاں۔ اپنی چابک دستی کے باوجود سینٹ کی رکنیت سے ہاتھ دھونے والے رحمان ملک صاحب فرماتے ہیں کہ شر پھیلانے والوں میں سے کچھ پنجاب پولیس کے تھے۔ ایک معروف صحافی اور کالم نگار کے بقول اگر یہ سادہ پوش پولیس کے بجائے کسی اور محکمے کے ہوئے تو پھر یہ سمجھا جائے کہ حکومت کے دنوں کی گنتی پوری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہاں سیاست کرنا صرف سیاستدانوں کا حق نہیں بلکہ اس فن میں اور بہت سو کو ملکہ حاصل ہے۔ یہ اور بات کہ سیاست ان کے لیے عشق ممنوع ہے۔ ذکر رحمان ملک صاحب کا تھا، جن سمیت 11 اراکین اسمبلی سپریم کورٹ سے دوہری شہریت چھپانے کے جرم میں نااہل قرار پا گئے ہیں۔ اعلان کرتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، اپنا مقدمہ عدالت میں ہی لڑوں گا۔ یہ اعلان آن ریکارڈ ہے، مگر پیپلز پارٹی والے یہ بھی آن دی ریکارڈ ہی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ عدالتیں امتیازانہ سلوک کرتی ہیں، جس کا ترجمہ سیاست ہی ہے۔ مسلم لیگ نون بھی اپنے دانت تیز کر کے گجرات کی سیاسی بیری پر پتھر پھینک رہی ہے اور چودھری احمد سعید اور نوابزادہ مظفر علی پکے بیر بن کر اس کی جھولی میں گر بھی چکے ہیں۔ غلام احمد بلور عشقی رو میں گستاخ رسول کے سر کی قیمت مقرر کر گئے۔ اپنی جماعت نے ہی ان پر پہلا پتھر بھی پھینک دیا۔ وزیر اعظم نے یہ کہہ کر اپنا پلہ پاک کر لیا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ ایم کیو ایم نے بھی ان سے بیان واپس لینے اور استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ سیاست اجازت نہیں دیتی اور یہاں تو معاملہ عالمی سیاست کا ہے، اور سیاست کا ایک کھیل جو 4 سالوں سے جاری تھا، اس میں ایک اور موڑ کل پیش آنے والا ہے۔ وزیر قانون سوئس حکام کو لکھے جانے والے خط کا متن سپریم کورٹ کو دکھائیں گے۔ معلوم نہیں حکومت کیا راستہ نکالتی ہے اور عدالت کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ یہ کل کا معاملہ ہے۔ آج کا معاملہ ہے دوہری شہریت کا۔ اس پر بات کریں گے، اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، اور آج کے جو میرے مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ آج ہم بات کریں گے دوہری شہریت کے معاملے پر۔ رحمان ملک سمیت 11 ارکان جو ہیں ان کی رکنیت نہ صرف معطل ہوگی، نااہل بلکہ ان کو قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں سید زعیم قادری صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فاروق امجد میر، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ ہیں آسماء ارباب عالمگیر صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور رشید گوڈیل صاحب ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے ایم این اے ہیں، وہ بھی شریک گفتگو ہوں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا آسماء صاحبہ آپ سے جواب لینا اس بات پر کہ اب وزیر داخلہ جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات آ گئی کہ وہ صادق اور امین ہی نہیں ہے، عدالت نے بات کہی ہے، تو ایسا شخص پھر وزیر داخلہ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ صادق اور امین ایک اتنا بڑا ٹرم ہے کہ اگر ہم اس کو کسی پارلیمنٹیرین کیا کہ کسی پاکستانی کے لیے بھی یوز کرے تو اس کے زد میں یا اس کے زمرے میں تو بہت سے لوگ آ سکتے ہیں اور اس کو بہت سے نتائج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کل کوئی بھی کسی وجہ سے پسند نہ ہو، کوئی بھی کسی وجہ سے آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں چاہیے، کوئی بھی کسی وجہ سے کوئی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں چاہیے، تو کیا یہ آج پاکستان میں جو ایک نیا سٹیپ لیا گیا ہے، یہ بڑا فکریہ لمحہ ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہیں بلکہ سارے قوم کے لیے۔ از اٹ سچ اے براڈ اسپیکٹرم کہ کسی سیاستدان کے لیے یا کسی شہری کے لیے آپ کسی بھی وجوہات کے بنا پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور کسی وقت اور کسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بات صرف رحمان ملک صاحب کی نہیں ہے، یہاں پر آپ کے ہیومن رائٹس، آپ کے بیسک رائٹس، آپ کے پاکستانی ہونے کے رائٹس وہ کہاں گئے؟
مطلب آپ کسی کے اوپر بھی یہ چیز لاگو کر دیں کہ جی وہ صادق اور امین نہیں ہے. صادق اور امین تو بہت سی چیزوں میں پھر بہت سے پاکستانیوں اوپر اور بہت سے سیاستدانوں کے اوپر یہ چیز. پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ اب وزیر داخلہ کو کیسے بچائیں گے اگر عدالت کہہ دیتی ہے اور صادق اور امین نہیں رہے, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے؟ اب تو معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے, سیشن عدالت میں بھی معاملہ جا سکتا ہے. اپیل کریں گے, کیا کریں گے؟ مجھے لگ رہا ہے پیپلز پارٹی اس فیصلے سے بالکل بھی متفق نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے. دیکھیں جی, افسوس کی بات یہاں یہ آ جاتی ہے کہ ہم پیپل پارٹی کیونکہ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس سے اپنے پولیٹیکل اسائم اور اینگلائزیشنز نکالتے ہیں. اس کو نہیں دیکھتے کہ آج اگر یہ رحمان ملک صاحب ہے یا یوسف رضا گیلانی تھے جو ایک 2/3 میجورٹی سے پرائم منسٹر بنے, کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آج یہ ایک منتخب سینیٹر ہیں پاکستان کے سینٹ کے, اور ایک ان کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا چونکہ جو وجوہات بھی ہے. تو کیا یہ طریقہ آج ہم پاکستان میں اختیار کریں گے؟ تو کیا یہ ہماری قوم کے لیے یا جمہوریت کے لیے, اس کو ہم جمہوریت بولتے ہیں؟ اس میں صرف رحمان ملک صاحب نہیں, عاصمہ صاحبہ, تمام پارٹیوں کے, ایم کیو ایم ہو, مسلم لیگ نون ہو, ان سے میں ایک دفعہ جواب لے لوں. سید زعیم قادری صاحب, آپ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. نے دوبارہ سینٹ الیکشن کیا اور وہ سینیٹر بنے. جی بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس وقت جی, اور آپ اس کا انتظار کیے ہوئے بغیر کہ جو فیصلہ چیئرمین سینٹ کرے, اسپیکر صاحبہ نے فیصلہ کیا, آپ نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا. ابھی چیئرمین صاحب فیصلہ کریں گے, سینٹ کے چیئرمین صاحب. تو آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ اور سینٹ کے چیئرمین کی اور پارلیمنٹ کی اسپیکر کی کیا اس قانون میں, اس کانسٹیٹیوشن میں کوئی حیثیت نہیں ہے جو ہاؤس چلاتے ہیں؟ اور یہ ہاؤس ٹھیک ہے, لیکن تشریح جو ہے عدالت نے کرنی ہے. الیکشن کمیشن کو جو چلا رہے ہیں وہ بھی سابق جج ہیں, آپ نے ان کو لگایا. عاصمہ صاحب اور بھی مہمان ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. سید زعیم قادری صاحب, اب جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو صادق اور امین کی جو بات ہوئی ہے اس پر تو شاید کوئی بھی پورا نہیں اتر سکے گا, اور پھر پیپلز پارٹی کیوں, راجہ پرویز اشرف صاحب رینٹل پاور کیس میں, یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو بھی نااہل کر دیا جاتا ہے توہین عدالت میں, اور اتنے معاملات ہیں, حج کرپشن, ایفرڈین کیس, سارے پیپلز پارٹی کیوں؟ دیکھیں جی, میں تو سمپل بات کرتا ہوں کہ یہ شیخ آئین میں نے تو ڈالی نہیں, ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ڈالی تھی, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو صادق اور امین نہ ہو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ پارلیمان میں بیٹھ کے قوم کی قسمت کے فیصلے کرے. اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ کون ہے کون نہیں, اور جو بھی نہیں اس پہ اترتا غالباً اس کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. آرٹیکل 62-63 میں جو یہ بات کہی گئی ہے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو, گڈ ریپوٹیشن ہو, کردار ہو, یہ تو ضیاء الحق صاحب نے کیا ہو. لیکن اگر میں نے کیا ہو تو اس کو صبح ثابت کرنا ہے نا, کہیں کسی نے ثابت کرنا ہے نا. آپ مجھ پہ ایکوزیشن لگا دیجئے کہ میں نے صادق اور امین نہیں ہوں, تو میں نے ثابت کرنا ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں کیوں نہیں ہوں, اور میں نے واپس جواب دینا ہے کہ میں کیوں ہوں, اور کورٹ ہے جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون صادق امین ہے. میرے پہ یہ کیس نہیں ہوا, عاصمہ بی بی پہ نہیں ہوا, رشید بھائی میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے نہیں ہوا, فاروق امجد میر صاحب بیٹھے ہوئے نہیں ہوا. آپ کے پارٹی کے رکن پر ہوا ہے؟ نہیں, ان پہ صادق اور امین کا نہیں ہوا, ان پہ یہ ہوا کہ ان کی ڈگری جو ان کی دوہری شہریت تھی. میں کنڈیم کرتا ہوں اس کو. جس نے بھی جھوٹ بولا, چاہے وہ میری پارٹی سے ہو چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو, اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوہری شہریت رکھے, کیونکہ یہ پاکستانی سیاست کی تذلیل ہے کہ ہم اپنے ملک سے ان لوگوں کو ایک الیکٹ کرنے کے قابل نہیں ہے جو وائبرنٹ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں. اور نمبر 2, کوئی بھی آدمی جو الیجنس ظاہر کرتا ہے دو ممالک کے ساتھ, دو آئینوں کے ساتھ, دو تہذیبوں کے ساتھ, وہ کسی کا بھی لوئل نہیں ہوتا, دونوں طرف نہیں ہو سکتا. فاروق منیر صاحب, پاکستان تحریک انصاف اس میں کہاں کھڑی ہے؟ ایسے لگتا ہے اعتراض یہ آ رہا ہے جس طرح عاصمہ صاحبہ نے بھی کہا کہ 62-63 میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ سچا ہو, ایماندار ہو, کبھی اسلامی تعلیمات کی منافی اس نے کام نہ کیا ہو. آپ کو لگتا ہے ایسے لوگ آپ کے پاس ہیں جو اس پر پورے اتر سکیں گے, اس کرائیٹیریا پر؟ اور جس طرح زعیم قادری صاحب نے فرمایا کہ نااہل ان کو قرار دیا گیا ہے, لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے وہ بھی تو پھر صادق اور امین نہ رہا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے, جیسے ابھی شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ آئین میں تو موجود ہے, اب اس کے اوپر فیصلے ہونے ہیں. یہ ٹھیک ہے, وہ ان کو ذہن میں شاید نہیں رہا, یہ ضیاء الحق کے دور کا جو ہے یہ جو صادق اور امین والا ہے. لیکن ایک فرق جو ہے وہ آپ کے ناظرین کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بطور وکیل کے. یہ جو 11 لوگ ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس دوہری شہریت تھی.
रहमान मलिक साहब इस वजह से हुए हैं कि उन्होंने जो पहला सेनेट में जब इलेक्शन लड़ा था पिछली दफा, उस वक्त जो हलफनामा दिया था उसमें अदालत का ये कहना है कि इन्होंने जानते बूझते कि ये डिस्क्वालीफाइड हैं और इनके पास दोहरी शहरियत है, इन्होंने फिर भी वो हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे की बुनियाद पे, यानी एक चीज लिखी हुई सामने पड़ी है और वो एक आदमी जो है वो अपने कंडक्ट से ये साबित कर रहा है, वो कह रहा है जी मैंने शहरियत छोड़ दी थी, बाद में उन्होंने कहा नहीं जी मैंने छोड़ी तो नहीं थी, मैंने कागज दाखिल कर दिए थे। तो अदालत जो है वो उनको सुनने के बाद, उनके वकील भी यकीनन वहां पे मौजूद होंगे, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि वो हलफनामा गलत था। अब अगर इतनी बड़ी जगह पे एक आदमी बैठा हुआ है और गलत हलफनामा दे के अपनी मेंबरशिप जो है उसको बचाने की कोशिश करता, तो उस पर अदालत ने एक फैसला दिया। अब उस पर अगर किसी को चाहिए तो वो अपील कर ले, अदालत के पास रिव्यू कर ले। जो आपने ये कहा कि तहरीक इंसाफ कहां पे खड़ी है, मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, ये अदालत ने कानून और आइन के मुताबिक 100% दुरुस्त फैसला किया है, लेकिन सियासतदानों के सोचने की बात यह है कि जो करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं जो मुल्क में पैसे भेज रहे हैं, उनकी क्या इन असेंबलियों में नुमाइंदगी का कोई तरीका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी का ये कहना है कि उनकी नुमाइंदगी का तरीका होना चाहिए, लेकिन उस पे आइन में तरमीम करने के बाद पाबंदी ये होनी चाहिए कि ना उनमें से कोई वजीर बनेगा, ना गवर्नर बनेगा, ना सदर बनेगा, ना वजीर आजम। मेंबर बनेंगे 342 के हाउस में अगर बैठे हुए या 300 के हाउस में बैठे हुए एक आदमी एक वोट देता, इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसकी ओथ ऑफ एलिजियंस कहीं और भी है, क्योंकि आपके कानून में लिखा है, आपके सिटीजनशिप एक्ट में लिखा है, ठीक है, 14 ममालिक के साथ आप पाकिस्तान की शरीयत भी रख सकते हैं, बरतानिया के साथ भी, बेल्जियम के साथ भी, मुख्तलिफ ममालिक, लेकिन उसमें वोट डाल सकते हैं, लेकिन आप रुकन नहीं बन सकते। अभी ये कानून है, इस वक्त पार्टी यही है कि नहीं बन सकते, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। एमक्यूएम की बात करते हैं, मुत्तहिदा कौमी यूनिट ने कुछ इसी तरह के एतराजात लगाए हैं कि जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं उनका क्या कसूर है। रशीद गुडेल साहब, मुत्तहिदा कौमी यूनिट के रुकन भी इसमें नाअहल हो गए हैं, अब यह भी कहा जा रहा है कि और बहुत से रुकन हो सकते हैं जिनके पास दोहरी शहरियत हो, दोबारा से आपको फाइल करने होंगे इस तरह से पेपर्स। उस पर एमक्यूएम का क्या स्टांस है, क्या करने जा रहे हैं? अपने जितने भी अरकान हैं उनको बाहर निकालेंगे जिनके पास दोहरी शहरियत है? सबसे पहले बात तो ये है कि दोहरी शहरियत रखने का कानून पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाया। जैसे मेरे भाई ने कहा 14 ममालिक के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि दोहरी शहरियत रख सकते हैं। अगर वो दोहरी शहरियत रखने का मामला ना होता तो इंडिया की तरह, जिस तरह इंडिया में एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाते। अगर हमारे कानून में गुंजाइश मौजूद है और दोहरी शहरियत रखने की गुंजाइश मौजूद है तो उन्होंने रखा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि अगर आप वोट दे सकते हो उसामा तो आप इलेक्शन भी लड़ सकते हो, आप कानून पढ़ लीजिएगा। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस दहाने पे खड़ी है इस वक्त 15 बिलियन 16 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर वो पाकिस्तानी बेचते हैं। अगर आपको वो पाकिस्तानी सामान नहीं लगते तो पहले तो वो दौलत लेना बंद करे जिसपे हमारा बजट डेफिसिट कम से कम होता है। दूसरी बात है अगर वो पाकिस्तानी नहीं है तो उनको इलेक्शन में वोट देने का हक भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह है उसामा कि सारा फोकस, सारा नजला सियासतदानों में पड़ता है। अगर ये कानून है तो इम्तियाजी कानून नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 25 कहता है जो तो तरमीम लानी पड़ेगी ना रशीद साहब, तरमीम फिर आप लाएंगे। उसामा मुझे लेट मी फिनिश प्लीज। तो अगर सियासतदानों के लिए कानून है तो ब्यूरोक्रेसी के लिए क्यों नहीं है, फौजियों के लिए क्यों नहीं है, अदालत जजों के लिए क्यों नहीं है, दूसरी सिविल सोसाइटी के लिए क्यों नहीं है, मीडिया पर्सन के लिए क्यों नहीं है, और जो बैठे हुए पाकिस्तान में उनके लिए कानून क्यों नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस पर आपको रिव्यू करना पड़े, असेंबली में बहस करें उस पर, और वफादारियां बनाना कि ये वफादार है पाकिस्तान का, ये वफादार नहीं है। अगर वो वफादार ना होते पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी या दोहरी शरीयत के आमिल पाकिस्तानी वफादार ना होते उसामा, तो 15 बिलियन 16 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ना भेजते, जिससे आपकी हमारी इकोनॉमी इस वक्त सारा लेके खड़ी हुई है। ठीक है, चलें, ज़ईम कादरी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, उनसे जवाब लेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, कहीं मत जाएगा। और एक और अहम मामला यह है कि आजकल लगता है कि इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत से लोग दूसरी पार्टियों से आकर किसी और पार्टी से मिल रहे हैं, कहीं से जा भी रहे हैं और दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं। हो क्या रहा है पाकिस्तानी सियासत में, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदी दोहरी शहरियत का मामला है। सैयद ज़ईम कादरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ हैं, वो जवाब देना चाह रहे थे रशीद गुडेल साहब का। ये बताएं, जिस तरह रशीद गुडेल साहब ने एक बात कही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है, तहरीक इंसाफ तक कह रही है कि जो पाकिस्तानी बाहर हैं 15 अरब डॉलर पाकिस्तान में बेचते हैं वो भी दोनों मुल्कों के शहरी होते हैं, उनका कसूर है, तो इसलिए तरमीम फिर लानी होगी, तो फिर आप सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, तरमीम तो बहरहाल डिस्कशन के साथ होगी,
آرگومنٹس ہوں گے دونوں طرف سے فار اینڈ اگینسٹ. جو بھی فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی دیٹ ول بی فائنل اوور دس پرٹیکولر ایشو, کیونکہ یہ پوٹنٹ مسئلہ ہے, آئینی پیچیدگی ہے. پارلیمنٹ اگر قانون بنا دیتی ہے تو پھر یقیناً وہاں پہ ووٹ کے حساب سے فیصلہ ہوتا ہے, لیکن ہمارا بڑا سیریس کنسرن ہے ایک. تو رشید بھائی نے جو آرگومنٹس دی بڑی ویلڈ آرگومنٹس ہیں, لیکن جہاں تک فائنینشیل اس کی انڈکشن کا سوال ہے تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ $16 ارب کا بہت بڑا چنک جو ہے وہ یو اے ای اور گلف ممالک اور سعودی عربیہ میں جو پاکستانی مقیم ہیں ان سے حاصل کیا جاتا ہے. اور وہ 14 ممالک یقیناً جن پہ فاروق امجد میر صاحب نے بات کی, دیکھیں کچھ آئین اس طرح کے بھی ہیں جہاں یہ لکھا ہوا ہے جب آپ اوتھ لیتے ہیں کہ اگر مجھے حکم دیا گیا تو میں آپ کے لیے بندوق بھی اٹھاؤں گا. جی یہ بالکل ان کی اوتھ کے اندر لکھا ہوتا ہے. تو اگر وہ بندوق, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے خلاف اٹھائی جائے گی یا پاکستان کے خلاف اٹھائی جائے گی, کسی کے بھی خلاف اٹھائی جائے تو بہرحال وہ ایک جسٹر تو بن جائے گا. سو ان کا بانڈ, جن بانڈز کو بہت سٹرونگ کر رکھا ہے ان کے لوگوں نے شہریت دینے سے پہلے اس کا جائزہ لینا ہوگا اور پھر اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن فی الحال میرے خیال میں یہ بڑی واضح بات ہے کہ جو لوگ ووٹ باہر کے ممالک میں ہیں, ووٹ دینا ان کا حق ہے, وہ بالکل دیں, لیکن دوہری شہریت کے ساتھ بڑا مشکل ہو جائے گا کوآپریٹ کرنا. اچھا ایک اور اہم پہلو, جی ایک اور اہم پہلو آسما صاحبہ اس فیصلے کا یہ ہے کہ نئی ڈکلیریشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرانی ہوگی. تمام ارکان پارلیمنٹ کو, صوبائی رکن اسمبلی ہوں یا سینیٹرز ہوں یا قومی اسمبلی کے ممبر ہوں, کہ میں صرف پاکستان کا ہی شہری ہوں, دوہری شہریت نہیں رکھتا. اس پر اگر کوئی دوہری شہریت والے لوگ آپ میں ہیں پھر ان کو نکالیں گے آپ, کیا ہوگا؟ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, یہ پہلے بھی فارم میں لکھا ہوا ہے جو ہم نے فارمز داخل کیے تھے. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی اسی زمرے میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ فارم میں ڈیکلیریشن ہے, فارم میں لکھا ہوا کہ ہم غلط ڈیکلیریشن فائل کرنے کی وجہ سے یہ لوگ نااہل ہوئے ہیں. آسما صاحب آپ کا جواب کیا ہوگا اس پر؟ جو لوگ ابھی بھی اگر ممبر ہوئے, فرض کریں کیونکہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, ابھی بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ جی بالکل, اس وقت بھی باتیں آ رہی ہیں اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چند ایسے ممبرز ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ میں. آئی ایم ناٹ شیور بیکاز آئی ایم ناٹ کنسرنڈ اتھارٹی کہ وہ شاید دوہری شہریت رکھتے ہوں. لیکن یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کروں کہ ابھی یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے ساری دنیا میں, نہ صرف پاکستان میں. پاکستان جمہوریت کی طرف بڑھ رہا ہے, اسی لیے تو آج یہ ایشو آیا ہے اور اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرنا چاہیے. اس کو اس طرح سے رد نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے اس کو رد کیا گیا اور جس طرح سے اس کی آڑ میں وکٹمائزیشن ہوئی. جبکہ رحمان ملک صاحب نے ابھی دوبارہ جب الیکشن کنٹیسٹ کیے تو اس وقت وہ دوہری شہریت ان کے پاس کوئی نہیں تھی. لیکن اگر اس کو ہم وکٹمائزیشن کے تحت استعمال کیے جائے تو آزاد عدلیہ کے لیے, جمہوریت کے لیے سب کی سٹرگل برابر ہے. دوسری بات, آپ ایک شخص کے اوپر الزام لگاتے ہیں صادق اور امین, یہاں پر تو اتنے سوال اٹھ جائیں گے. یہاں پر تو سابقہ پرائم منسٹرز ایسے بھی ہیں جو طیارہ افغان کیس پہ بری ہو گئے تھے. ناؤ دس از اے ویری ویری سیریس ایلیگیشن. اگر آپ جائیں تو بڑے بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں, تو پھر تو پاکستانی عوام پوچھنا چاہے گی کہ کیا پروف ہے کہ آج آپ طیارہ افغان کیس میں ہیں, مبتلا ہے, چلے آپ کو عدالت نے بری کر دیا. لیکن آر یو صادق اینڈ امین, اس میں تو بڑے بڑے جواب لے لیتے ہیں. سعید ذہین قادری صاحب, کوئی بھی نہیں صادق اور امین, میرا خیال میں 62-63 شروع میں بھی کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی سیاستدان, ان کے سوال میں ان کا جواب پہنا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا, انہوں نے خود کہہ دیا کہ وہ بری ہو گئے تھے. تو جب آدمی بری ہو جائے تو مینز کے وہ جو الزامات تھے وہ غلط تھے. بی بی کے سوال میں ہی ان کا جواب ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیوں. آپ میرا پورا پوائنٹ سنیں. ہم تو کہہ رہے ہیں وہ ان کو بری کر دیا, جبکہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر ان کا طیارہ افغان کیس تھا, پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر, بٹ ان کو بری کر دیا. اور یہاں پر آپ کا جہاں دل چاہے تو آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ گھر بھیج دیتے, کہیں آپ کسی کو اوپر صادق اور امین کا الزام لگا دیتے ہیں. تو از دس ناٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن؟ ٹھیک ہے. رشید گوڈیل صاحب, یہ آرٹیکل 62 اور 63 کی بات ہو رہی ہے, میں آج پڑھ رہا تھا, اس میں جو باتیں لکھی ہیں ایسے لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی سیاستدان ہمارے ہاں ہو جو اس طرح اچھی ریپوٹیشن بھی رکھتا ہو, صادق اور امین بھی ہو, کبھی اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو اور لوگوں میں اس کی اچھی شہرت ہو کہ اسلامی تعلیمات کے منافی کام نہیں کرتا. آپ کا خیال ہے کہ اس پر ہمارے سیاستدان معذرت کے ساتھ پورے اترتے ہیں؟
اسامہ مطلب ساری بحث کا موضوع سیاستدان کیوں ہے، میرا ایک سوال ہے کیونکہ یہ ان کے متعلق ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آئین میں نے تو نہیں آئین بنایا، سیاستدانوں نے بنایا. اسامہ مجھے سوال کیا، تھوڑا جواب دینے کا مہلت بھی دیتے ہیں جی، if you don't mind پلیز. میں جواب دوں؟ جی جی پلیز. اسامہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ وفاداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والے معیار آپ کون ہوتے ہیں کہ ملک سے وفادار کون ہے. وفاداری کا معیار دیکھنا ہے نا اسامہ، تو اس وقت دنیا میں لڑائی اکنامی معیشت کی لڑائی ہے. اس معیشت کو سہارا دے رہے ہیں 14 سے 15 بلین یا 16 بلین US ڈالر. میرا بہت محترم بھائی بیٹھا ہوا آپ کے پاس، زعیم قادری، وہ کہتا ہے کہ مڈل ایسٹ سے زیادہ پیسے آتے ہیں. میں فائنانس کمیٹی کا ممبر ہوں، تقریباً ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ تقریباً 50% یا 55% پیسہ ڈیفینیٹلی وہاں سے آتا ہے. لیکن جرمنی میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں انجینئرس بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی خاصی تعداد وہ پاکستان بھیجتے ہیں، پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. اسامہ ان لوگوں کا کیا کہا جائے گا جن کے پاس تو ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے؟ اسامہ سوال غور طلب ہے، سنیے گا، کہ جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے لیکن ان کی انویسٹمنٹ ہے جدہ میں، دبئی میں، لندن میں، کینیڈا میں، USA میں، آل اوور دا ورلڈ ہے ان کی انویسٹمنٹ. کہیں پراپرٹی میں ڈالا ہوا ہے، کہیں کارخانے لگائے ہوئے ہیں، کہیں آفیسز دیے ہوئے ہیں، کہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں. تو ملک سے وفاداری کا تعین کرنا ہے تو سارے اسپیکٹس کو دیکھیے گا. اور صرف سیاستدان کیوں، بیوروکریسی میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے سیکرٹریز ہوں گے، کتنے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. MNA تو 5 سال کے لیے ہوتا ہے، اسمبلی اگر 5 سال کی چلتی ہے، لیکن بیوروکریسی تو پرماننٹ بیٹھی ہوئی ہے نا وہاں پہ. جو فیصلے وہی کرتی ہے، سیکرٹری لیول ہے، ڈپٹی سیکرٹری ہے، ایڈیشنل سیکرٹری ہے، چیئرمین ہے، ڈپٹی چیئرمین ہے. تو ان کی شریعت اگر ڈیول نیشنل ہے تو اس پہ اعتراض کیوں نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پاکستان کے آئین کے حساب سے کہتا ہوں کہ اگر میں ووٹ دے سکتا ہوں تو میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. تو اگر ڈیول نیشنل ووٹ دے سکتا ہے تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تو ساری باتیں اسمبلی میں ڈیبیٹیبل ہیں، اس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے. انڈیا کی طرح ہم بھی کہہ دیں کہ نان ریزیڈنٹ انڈین کی طرح نان ریزیڈنٹ پاکستانی، تو وہ جو 14 ممالک کا ہم نے ہی دیا ہوا ہے، ایک کسی کو سہولت دی ہوئی ہے کہ 14 ممالک کے ڈیول نیشنل رکھتا ہے، تو پارلیمنٹ کو ختم کر دے، پھر آپ فیصلہ کریں. مان لیا، پھر آپ ان سے پیسے لے کے اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کم کرتے ہو، انویسٹمنٹ کرتے ہو. اگر وہ ملک میں پیسہ بیچتے تو وفادار تو وہ ہوئے، اور ملک میں رہنے والے جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے اور وہ ملک میں رہتے ہوئے پیسہ باہر رکھتے ہیں، باہر اپنے بزنس بڑھاتے ہیں، تو وفادار کون ہوا؟ اس کا تعین آپ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک دوسرا موضوع، وفاداریوں کی بات ہو رہی ہے. ملک سے وفاداری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے آئین میں بات ہے. اب تو بات ہو رہی ہے ترمیم ہو تو تبھی معاملہ آگے چلے گا، وہ پتہ نہیں کب ہوگی. وفاداریوں کی جہاں بات ہو رہی ہے، اب الیکشن کا لگتا ہے سال آ رہا ہے، سیزن آ رہا ہے بلکہ کہا جائے، اور بہت سے لوگ آج احمد سعید صاحب جو احمد مختار صاحب کے بھائی ہیں اور وفاقی وزیر ہیں، وہ ان کے بھائی آپ کے پاس آگے. کیا ایسا گر ہے نون لیگ میں، کیوں لوگ آ رہے ہیں؟ گجرات کے خاص طور پہ غضنفر گل صاحب ہیں، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں، ان کے بھائی بھی آپ کے پاس آگے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کوئی معیار کیا ہے؟ میرے خیال میں اس میں کچھ لوکل پالیٹکس اور کچھ نیشنل پالیٹکس انوالوڈ ہے. لوکل پالیٹکس تو یقیناً یہ ہے کہ کاف لیگ جو چودھری برادران ہیں ان کے بارے میں زرداری صاحب نے کوئی کمٹمنٹس نہیں ہوں گی جو باقی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پتہ لگیں، اور پھر وہی ریپلیکیٹ ہو گیا نیشنل لیول پہ اور اس کی فضا پھیل گئی. کیونکہ وہ لوگ جو اوبیسلی ایسپیرنٹس ہیں، الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، اپنا ایک کلاؤٹ رکھتے ہیں، ان کو جب یہ پتہ لگا کہ یہاں تو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ مل جائے گا جو بائی سم ریزن جیت چکا ہے، تو پھر اس سے کافی میرے خیال میں، اور اسی طرح کاف لیگ کے وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب الیکشن ہوگا، ہم ایک کولیشن کی صورت میں الیکشن لڑیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو پھر اوبیسلی اتنا بڑا تضاد رہا، قاتل لیگ کہا گیا ایک دوسرے کو کے والدوں کو قتل کرنے کے الزامات لگائے گئے ایک دوسرے پہ، اور اس کے بعد پھر ایک حکومت بچانے کے لیے کولیشن پارٹنرز بن گئے. تو اس سے میرے خیال میں کافی ریپرکیٹ کیا ہے پولیٹیکل لوگوں نے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ری الائن کیا ہے، اپنی صفیں درست کی ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو اپنی سیاست کو مختلف طریقے سے لے کے آگے جانا ہے. تو وہ مختلف انداز میں ریئیکٹ کر رہے ہیں اس پہ. لیکن اصل وجہ جو ہے وہ میرے خیال میں کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کی اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم نے مل کر الیکشن لڑنا ہے، وہ اس کا وجہ ہے. اچھا فاروق احمد میر صاحب، آپ کے لوگ جا رہے ہیں، میں اس کا جواب سے ضرور لوں گا، لیکن حکومت کی طرف آتے ہیں. آسمہ صاحبہ، یہ جو مفاہمت کی سیاست ہی لگتا ہے یہ تو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو خطرہ ثابت ہو گیا کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا اعلان کرنا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. آپ کے لوگ تو جا رہے ہیں اب نون لیگ میں، دوسری پارٹیوں میں.
جی آسما صاحبہ. دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی گورنمنٹ میں آنے کے لیے سیاست نہیں کی. ہماری ایک طویل سٹرگل ہے جمہوریت کے لیے، اور آج پاکستان میں جو کولیشن کی فضا اور کولیشن کا جو فرسٹ ٹائم یہ سسٹم ہم نے چلایا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وی ریسپیکٹ دا مینڈیٹ اینڈ دا ووٹ آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز جن کے ایم این اے اور سینیٹرز آئے ہیں اس اسمبلی میں. اور ہمارے ملک میں شاید اس کی فقدان تھی کہ ہم ون مین شو چاہتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ وی آر الٹیمیٹ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس فضا کو ختم کر دیا. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور سب کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش اور کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں یہی پاکستان کو آج اس کی ضرورت ہے. اگر کوئی اس کے خلاف کوئی اس کو کنٹیسٹ کرتا ہے تو وہ میرے سامنے بول دے کہ نہیں جی کولیشن سسٹم آف گورنمنٹ از رانگ، جبکہ دنیا میں یہ ابھی چل پڑی ہے. اب بدقسمتی سے نواز لیگ کے ساتھ اس وقت کولیشن میں اپوزیشن میں ہے، بہت بڑی میجورٹی ہے، ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے، لیکن ان کے پاس کولیشن میں جانے کے لیے کوئی سیاسی قوت تیار نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ان اٹ سیلف ہے کہ وائی از اٹ لائک دیٹ. اگر صدرن پنجاب ہے تو وہ صوبے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر اور سیاسی پارٹیاں ہیں تو وہ پنجاب میں اپنا ہولڈ بنا رہی ہے. لیکن اس پہ کاف لیگ میں اگر کوئی لوگ ہے تو وہ ہمارے ساتھ کولیشن میں کاف لیگ اگر ہمارے ساتھ جا رہی ہے تو وہ تو ایک پازیٹیو سائڈ ہے، کیونکہ ہم کوئی سیاست دیکھیں، ہم کرسی کی سیاست نہیں کرتے، جمہوریت کی کرتے، ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور سب اگر اسلامی پارٹیاں ہیں ان کو بھی ہم نے شروع میں بہت بڑا سپورٹ دیا، لیکن ان کو پتا تھا کہ پاکستان ایک بہت بڑے مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، اور وہ ٹھیک ہے. یعنی مفاہمت کی سیاست کی وجہ سے آپ کو اگر قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تحریک انصاف جو ہے اس کا ہم بڑا جوش اور ولولہ دیکھ رہے تھے، بہت لوگ اس میں جا رہے تھے. اب وہاں سے نکل کے دوبارہ اپنی پارٹی میں واپس کیوں جا رہے ہیں، اس کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد. کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. پرندے اڑانے اتنی کیوں بھر رہے ہیں؟ فاروق امجد میر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میرے ساتھ ہیں. فاروق صاحب، اتنے لوگ آپ کی طرف آئے، ایک واویلا مچا کہ سونامی آ رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سمندر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے لوگ مرضی آتے رہیں. اب بالکل قطرہ قطرہ کر کے واپس جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ آپ بتائیں سمندر خالی ہونے میں کتنے قطرے نکلنے چاہیے؟ لیکن میری سن قطرہ بن گئی. آپ نے ایک فکرہ کہا، اس کا جواب دیا. اور جو بھی پہلے شاہ صاحب نے کہا، میں پہلے اس سے بات شروع کرتا ہوں. انہوں نے ایک بڑی پریکٹیکل سی بات کی، لیکن مجھے اس پہ افسوس یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہ صرف سیٹیں جیتنے اور ہارنے کے چکر میں آ جا رہا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بری بات ہے. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان غلط پارٹی میں بھی رہ لیتا ہے، پھر بھی غلط چلا جائے گا. لیکن کم از کم خیال یہ ہونا چاہیے کہ جی میں کسی بہتری کے لیے ذاتی نہیں، کسی مشترکہ بہتری کے لیے جا رہا ہوں. جہاں تک بات یہ ہے کہ تحریک انصاف سے لوگ جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور بھی شاید کچھ چلے جائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ٹکٹ کی ایشورنس دے دیں پارلیمانی بورڈ بنائے بغیر، باقیوں نے کیا قصور کیا؟ اس کا مطلب ہے وہ بلیک میل کرے گا ہمیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان جب کپتان تھے پاکستانی ٹیم کے، اس وقت بھی کسی پلیئر سے بلیک میل نہیں ہوا. انہوں نے کہا شرطیں وہی ہوں گی جو پارٹی میں پہلے نہیں دیکھا جاتا، کوئی ایشورنس پہلے نہیں بات ہوتی کہ جی یہ ہم کوئی ایک آدمی، اتنے لوگ گئے ہیں، کسی ایک نے کہا جو مجھے پہلے ٹکٹ کا کہا گیا تھا اب نہیں دیا جا رہا. ایک نہیں، انہوں نے اس طرح ہی کہا، نہیں کسی نے نہیں کہا. ہوتی صاحب نے کہا، وہ نہیں، ہوتی صاحب نے یہ کہا کہ یہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے. وہ کیا وعدے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ بڑے زور سے، وہ ہماری بہن جو بیٹھی ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے کہا جی کہ کولیشن ہم چلا رہے ہیں. یہ کولیشن کس طرح چل رہی ہے میں آپ کے سامنے چند فکروں میں. زرداری صاحب حکومت میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ کیک بہت بڑا ہے، یہ میں اکیلا نہیں کھا سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، میرے لیے جتنے حصے ہیں میری پارٹی کے لیے وہ کافی ہیں، باقی سب بھی جو کھانا چاہتے ہیں آ جاؤ. اس میں اب جتنی پارٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں ان کے ساتھ، وہ ساری اس وجہ سے بیٹھی ہیں کہ پاکستان کے کیک میں ابھی جان ہے. یہ لوگ کسی اصول پہ نہیں بیٹھے، یہ کسی ایسی چیز پہ نہیں بیٹھے جو پاکستان کے مفاد میں ہو یا پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہو. اس طرح کی کولیشن جو ہے وہ تو کوئی بھی دنیا میں چلا سکتا. بات یہ ہے کہ کسی اصول پہ کولیشن چلے، لوگ آپ کے آ کے کہیں کہ جناب یہ مطالبہ ہے، اگر نہیں مانیں گے چھوڑ جائیں گے، پھر آپ جو ہے ان کو راضی کریں مطالبہ ماننے بغیر. جس دن کوئی پارٹی جو ہے وہ زور سے مطالبہ کرتی ہے، ہر پاکستانی کو پتا ہوتا ہے زرداری صاحب مان لیں گے یا اندر سے ان کو کچھ دے دلا دیا جائے گا. یہ طریقے نہیں ہیں کولیشن چلانے کے. کولیشن دنیا میں بڑی چلتی ہیں، بڑی جو ہے وہ اچھی چیز بھی ہوتی ہے بعض حالات میں، کیونکہ ہر ایک کی، ہر شیڈ کی رائے آ جاتی ہے. اچھا رشید گوڈی صاحب، یہ ہے کوئی اصول نہیں ہے کولیشن میں؟ پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، ANP، ان میں کوئی اصول نہیں ہے؟
اسامہ بھائی، میں تو کہتا ہوں ہر آدمی اپنے گریبان میں جا کے دیکھے اور ملک کی بہتری کا سوچے. یہ بحث لمبی ہو جائے گی اور باتیں بہت لمبی دور تک چلی جائیں گی. میں صرف اتنا کہتا ہوں آپ سے اسامہ کہ پاکستان بھر میں واحد پارٹی ایم کیو میں جس کے پاس پارٹی بیس پالیٹکس ہے، باقی کینڈیڈیٹ بیس پالیٹکس ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے اتنی وکٹیں گرا دی، تو دوسرے کا بندہ لے کے آئے ہو جو 5 دفعہ 6 دفعہ لڑ کے آیا. پھر ہوتا ہی ہے کہ پنجاب کی اسپیشلی پنجاب کی پالیٹکس میں یہ ہے کہ وہ کچھ لوٹے ٹائپ کے سیاستداں ہوتے ہیں جو کہ پارٹی کا وزن دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہوں تو اس پارٹی دے گل مک گئی ہے. پھر ہوتا ہے کہ شام کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا وزن پھر بڑھ رہا ہے، تو پھر بولتے ہیں کہ جی ہونی خبر آئے کہ وہ تو ساڑا بھائی ہے. تو وہ آپس میں مل جاتے ہیں. وہ ہوتے ہیں بیسیکلی بلیک میلرز جن کے پاس آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہوتی ہے، اور لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ پارٹیاں خوش ہوتی ہیں کہ ہم نے اس بھاری کینڈیڈیٹ کو لے لیا، یہ ہم کو سیٹ جتوا دے گا. تو کینڈیڈیٹ بیس پالیٹکس اور پارٹی بیس پالیٹکس میں یہ فرق ہے. ہماری پارٹی ہم کے متحدہ گورنمنٹ جس کا میں ایک رکن قومی اسمبلی ہوں، میرے کوئی باپ دادا جاگیردار نہیں ہے، وڈیر نہیں ہے، چودھری نہیں ہے. صرف قائد نے مجھے ٹکٹ اس لیے دیا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میرا کردار دیکھا، پارٹی کے اندر کردار دیکھا اور پارٹی کے ورکر کو ٹکٹ دیا. اصل میں پاکستان میں الیکشن اتنا مہنگا ہو گیا اسامہ کہ لوگ اس الیکشن ایکسپنس کو بیئر نہیں کر سکتے، پارٹیاں بیئر نہیں کرتی. ہماری پارٹی تو الیکشن خرچہ خود کرتی ہے، لیکن دوسری پارٹی میں تو یہ ہوتا ہے ٹکٹ کے لیے کہ پیسے جمع ہوتے ہیں، پھر الیکشن کے خرچے کے پیسے جمع ہوتے ہیں. جب تک یہ بیماری نہیں نکلے گی اور جاگیرداری سوچ یا کینڈیڈیٹ بیس پالیٹکس کی سوچ نہیں نکلے گی اسامہ، تو ایسا ہوتا رہے گا. کچھ ہوا کے رخ سے ادھر جائیں گے، کچھ ہوا کے رخ سے ادھر جائیں گے. ان کی کوئی نظریاتی سوچ نہیں ہوتی، پاکستانی سوچ نہیں ہوتی. ان کو صرف پاور چاہیے ہوتی ہے. جس پارٹی میں جاتے ہیں وہاں سے کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ مجھے ایم این اے کا ٹکٹ دیا جائے، مجھے فلاں میرے بچے کو ایم پی کا دیا جائے، فلاں سینیٹر دیا جائے، فلاں ناظم، فلاں یو سی ممبر. تو یہ جب تک ڈیمانڈ ختم نہیں ہوگی اور پاکستانی سوچ نہیں آئے گی اسامہ، ٹھیک تو ایسا ہوتا رہے گا. یعنی سارا ٹکٹ کا کھیل ہے. آسما صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ سارا پاور کا گیم ہے اور ساڈا بھائی ہے تو وہ تاڑا بھائی ہے، تو بس اس طرح چلے گا کام. اچھا یہ بتائیں آسما صاحبہ، اگر پاکستان تحریک انصاف نون لیگ چھوڑ کے کوئی آتا ہے، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں آپ کے؟ جی میرا خیال ہے آسما صاحبہ کو آواز نہیں جا رہی. جی آپ اپنا جی میں سوال یہ کر رہا تھا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ لوگ پارٹی اپنی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، یا جو پہلے انہی کی پارٹی تھی دوبارہ اس میں واپس جا رہے ہیں. آپ کے دروازے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے تمام دوسری پارٹیوں کے اراکین کے لیے کھلے ہیں؟ کوئی آنا چاہے آ جائے. نہیں میرا خیال ہے آسما صاحبہ کو آواز نہیں جا رہی. چلیں بہرحال یہ جی پاکستان جی ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی پاکستان پیپلز پارٹی اللہ کے رحم و کرم سے آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری قوت ہے. یہ جو میرے بھائی نے کہا کیک اور اس قسم کے ایشوز، تو آئی تھنک اٹ از اے ویری امیچور کنورسیشن ٹو میک ایٹ سچ اے پولیٹیکل لیول جس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس جب کینڈیڈیٹس آئے تو کیا انہوں نے ان کو کس بنیاد پہ لیا؟ وہ تو انہی پارٹیوں سے آئے جن کو یہ برا بھلا کہہ رہے تھے، اور آج وہ کینڈیڈیٹس اتنی بڑی تعداد میں ان سے جا رہے ہیں. ایک آدھ کینڈیڈیٹ جی جا رہا، میرے خیال میں جتنے آئے تھے وہ سارے آگے پیچھے چند مہینوں میں اور بھی چلے جائیں گے. تو کیا یہ اپنے لیے ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ دیٹ مینس دے ڈونٹ سی دا کیپیسٹی ان دیٹ پارٹی کہ وہ آگے چل سکے اور پاکستان کے لیے کام کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے. انسٹیڈ آف کرٹیسائزنگ دا گورنمنٹ اور ان کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں، یہ اپنا منشور پیش کریں اور پاکستانی عوام کو میرے خیال میں بہتر ہوگا دین رادر کہ جو ون مین شو یہ پرفارم کر رہے ہیں. اور جو ہماری اطلاع ہے ان سے جو لوگ جا ہی رہے ہیں وہ اسی ون مین شو کے جا رہے ہیں کہ وہاں پر پارٹی کے ود ان دیر از نو فارم آف ڈیموکریسی. اچھا وہاں بھی ون مین شو ہے جس پر تنقید کی جاتی ہے. سارا کھیل ٹکٹ کا نظر آ رہا ہے مجھے. بس ٹکٹ دے دو تو بندہ آپ کے پاس آ جائے گا. نہیں انشورنس ملی تو کسی اور پارٹی میں، جس پارٹی میں ٹکٹ مل جائے وہاں پر. ایک تو میں اس لیے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ چونکہ میں نے آصف علی زرداری صاحب کا نام لے کے ایک بات کہی تھی، تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے، اور جو صبح بھی وزیر اعظم کے نمائندے وزیر قانون وہاں پیش ہوں گے. اور تو سارے پاکستان کو ایک چیز تو علم ہے کہ وہ کیسے حکومت کرتے رہے ہیں پہلے. دوسری بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ آئے تھے وہ چلے گئے، لوگ ہمارے پاس سے شاید ابھی اور بھی جائیں. وجہ کیا ہے؟ وہ ہمیں کسی جو پہلے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں اسی طرح کی کوئی پارٹی سمجھ کے آتے ہیں.
جب ان کو اندر آ کے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پارٹی عام پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ اس سٹیٹس کو توڑنے والی ہے جس کے ذریعے وہ دولت کما کے اور طاقت لے کے اور پولیٹیکل پارٹیز میں رہ کے اپنی حکمرانی چلا رہے تھے، پھر ان کو یہ خیال آتا ہے شاید کہ ہم ادھر سے چلے جائیں۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ عمران خان، میں پوری ذمہ داری سے، میں اس وجہ سے نہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، میں خان صاحب کو پچھلے 16 سال سے جانتا ہوں، ان جیسا جمہوری مزاج کا کوئی لیڈر میں نے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں دیکھا۔ میں صرف اس وجہ سے یہ بات کرتا ہوں، یہ خاتون کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر ہمارے جو ہے جتنی تنقید عمران خان سنتے ہیں اور سن سکتے ہیں، شاید اور لوگ نہیں اور بھی سنتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، میں چونکہ ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن میرا یہ تاثر ہے کہ اتنی کوئی تنقید سنتا نہیں ہے، اور جس طریقے سے ڈیموکریٹک وے میں وہ فیصلے کرتے ہیں یہ بھی شاید بعض لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور لیڈرشپ کا کام ہے، فیصلے آپ کر دیا کریں اور ہم پیچھے چلیں گے۔ تحریک انصاف اس طرح کا کام نہیں کرتی۔ عمران خان صاحب کو پہلے ہمیں سننا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلے بھی میجورٹی میں ہوتے ہیں جہاں پہ خان صاحب کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کا یہ الزام ہے کہ تحریک انصاف میں عمران خان اکیلے جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، تو اس کو یہ سن کے پھر حیرت ہوگی کہ عمران خان کی پارٹی کے فیصلے جو ہے وہ خالی عمران خان نہیں کر سکتے، وہ سارے مل کے کرتے ہیں۔ اور اس کو ٹھیک ہے کہ چونکہ ہمارے قائد ہیں، ہم ان کے جو ہے وہ فالوورز ہیں، اس لیے اعلان وہ کریں، وہ ضروری بات ہے، لیکن میٹنگ میں فیصلے ہوں گے، اکیلا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اشارہ مل گیا، اور لوگ بھی جا سکتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ لوگ شاید نون لیگ میں آ جائیں۔ ٹکٹ کی بات ہے، ہر کوئی آ کے آپ سے ٹکٹ کا کہتا ہے، اور جس کو مل جائے وہ آ جاتا ہے، بس اسی کھیل میں ہے سارا، جس کو آپ ٹکٹ نہیں دیتے واپس چلا جاتا ہے۔ آپ کے لوگ جا رہے ہیں دوسری پارٹیوں میں۔ رشید بھائی نے ایک بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کم از کم اپنی آئیڈیالوجیز کو کنفرم کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بار بار یہ جو شفٹنگ ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے سیاستدانوں کی بڑی تذلیل ہوتی ہے۔ یہاں تک تو رشید بھائی نے صحیح کہا، لیکن رشید بھائی کو میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے پنجاب کا ذکر کر کے خاص طور پر لوٹے سیاستدانوں کی بات کی، یہ میں اس سے تھوڑا سا مجھے دکھ ہوا کہ صرف پنجاب میں ہی رشید بھائی یہ نہیں ہوتا، سندھ میں بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سن لیں، میں بالکل ظہیم بھائی بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ پنجاب میں زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں نے پنجاب کے حوالے سے بات کی۔ خدا نہ خواستہ میرا انٹینشن نہیں تھا، مجھے علم ہے ظہیم بھائی انٹینشن میرا نہیں تھا۔ آپ بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں، کوئی چیز مائنڈ کی، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ۔ بالکل مائنڈ نہیں کی، مجھے پتا کہ آپ بہت کھلے دل کے آدمی ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، لیکن امپریشن یہ کیا ہوگا لوگوں کو کہ صرف پنجاب میں ہو رہا ہے، کنڈیم کرنا ہے۔ نہیں رشید بھائی، کنڈیم آئیے سب مل کر کنڈیم کریں اس کو کہ جو لوگ پارٹیاں، جو لوگ پارٹی تبدیل کرتے ہیں وہ اپنی پارٹی نہیں تبدیل کرتے، اصولی طور پر پارٹی ماں اور لیڈر باپ ہوا کرتا ہے، آئیڈیالوجیز میٹر کرتی ہیں، اور جب آپ پارٹی تبدیل کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ پارٹیاں تبدیل ہو بھی رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں دوسری پارٹیوں سے آ رہے ہیں، نواز شریف نے جیسے تحریک استقلال چھوڑ، پھر آپ ماں باپ کیوں بنا دیتے ہیں یار؟ یہ بات قائد اعظم نے پارٹی بدلی تھی، پہلے آپ تحریک انصاف میں تھے، پھر آپ مشرف کے ساتھ تھے، پھر آپ آگے پی ٹی آئی میں۔ نواز شریف کی طرح میں تو ہر ساتھ کو کنڈیم کروں گا جو پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے۔ پنجاب کا کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نواز شریف کی افیلیشن نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، بالکل غلط کہہ رہے ہیں، اصغر خان بالکل کسی پارٹی میں نہیں تھے۔ ظہیم قادری صاحب، فاروق امجد میر صاحب، جو بھی پولیٹیکل پارٹی چھوڑے اس کو سیاست سے آؤٹ کر دینا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن کریں نا، سارے کہاں سے شروع ہوگا؟ ہمیں لگتا ہے ہر کوئی پارٹی میں وقت ختم ہو گیا۔ سید ظہیم قادری صاحب، فاروق امجد میر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ ہم پھر کبھی اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے۔ آسمان بابر میر صاحب میرے ساتھ تھیں، اور رشید گڈیل صاحب۔ یہ تھا آج کا پروگرام، مہر بخاری کی عدم موجودگی میں محمد اسامہ غازی کی میزبانی جاری رہے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔